آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کنٹریکٹ بیسڈ ڈراماز جن میں زبردستی کی شادی کر دی جاتی ہے، ان ڈراماز کو دیکھ کر آپ کو زندگی کا ایک نیا رخ پتہ چلے گا۔ نمبر 10، بے قصور۔ بے قصور ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمیئر 11 نومبر 2015 کو ARY ڈیجیٹل پر ہوا۔ یہ فہد مصطفیٰ اور علی کاظمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے تحت تیار کیا۔ ڈرامے کے عنوان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ان لوگوں کے بارے میں تھا جو بغیر کسی وجہ سے تکلیف کا شکار ہیں۔ اس ڈرامے نے ایک کے بعد ایک افسوسناک موڑ لیا اور اس نے ہمدردی اور TRP حاصل کرنے کے لیے بیچاری عورت پر بہت زور دیا۔ نمبر 9، گلے رانا۔ ڈرامہ گلے رانا بھی جبری شادی کو ایکسپوز کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ اس بات کی بہترین مثال تھی کہ کس طرح پریشانی والی کہانی کو لوگ آسانی سے نظر انداز کر سکتے ہیں جب تک وہ ڈرامے میں اپنے پسندیدہ سٹارز کو دیکھ رہے ہوں۔ گلے رانا کے والد کے مرنے کے بعد وہ اپنے چچا یعنی کہ والد کے بھائی کے گھر چلی گئی۔ چچا کا بیٹا بگڑا ہوا نکلا جو کہ گلے رانا کو بار بار گالیاں دینے کے بعد اسے سبق سکھانا چاہتا ہے۔ نمبر 8، انداز ستم۔ ڈرامہ سیریل انداز ستم گلے رانا کی طرف سے قائم کردہ رجحان اس قدر پروڈیوس میں مقبول ہوا کہ انہوں نے اغوا کی ایک اور کہانی پیش کر ڈالی جس کا نام اندازن ستم رکھا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ مرد تو عورتوں کو نکاح پر مجبور کرتے ہی ہیں۔ ہمارے مولویوں کو بھی اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتی جو کہ نکاح ایک مذہبی سربراہ کی موجودگی کو یقینی بناتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ نکاح بالجبر نہیں ہے، مگر ہمارے پروڈیوسر اس طرح کے منظر نامے دکھا کر مذہب کے بارے میں بھی غلط پیغام بھیج رہے ہیں۔ نمبر 7، وعدہ۔ ڈرامہ سیریل وعدہ جس نے ایسے مناظر دکھانے کی نظیر قائم کی جس میں مردوں کو نکاح کرنے کے لیے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور کہانی تھی جس میں دکھایا گیا کہ نوکرانی اور گھر کے آدمی کا کیسا تعلق ہے اور بالآخر نوکرانی خود کو بار بار مارنے کی دھمکی دیتی ہے تاکہ اس آدمی سے اس کی شادی کرائی جائے۔ وعدہ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے سعید عاطف حسین نے ڈائریکشن دی ہے۔ سمینہ اجاز نے لکھا اور یہ ڈرامہ 2016 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ نمبر 6، تھوڑا سا حق۔ تھوڑا سا حق ایک اور ڈرامہ تھا جو پاکستانی ڈراماز میں بار بار دکھائے جانے والے اس جبری نکاح کا منظر نامہ تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں لڑکی کا باپ مرتے ہوئے اپنے بھائی سے التجا کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے مرنے کے بعد اس کی اچھی دیکھ بھال کرے اور بھائی نے منگنی شدہ بیٹے کو وہاں لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کو کہتا ہے اور پھر اس وقت مولوی کا اہتمام کیا گیا جبکہ اس وقت ایمبولینس کی شدید ضرورت تھی۔ نمبر 5، خواب نگر کی شہزادی۔ خواب نگر کی شہزادی جو کہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا، یہ بھی ایک کنٹریکٹ بیس شادی ہے۔ پاکستانی ڈراماز کا نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ مردوں کو بھی جبر نگاہ میں دکھایا جاتا ہے۔ اکثر کم آمدنی والے گھرانے کی لالچی عورت کو مردوں کو نکاح میں داخل ہونے کے لیے بلیک میل کرتے دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات ذہن کو جھنجھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ خواب نگر کی شہزادی بڑے خوابوں والی ایک بھولی لڑکی کی طرح ہے، لیکن یہ کہانی دراصل ایک نوکرانی کی کہانی ہے جس کا اس شخص کے ساتھ تعلق ہے جس کے لیے وہ کام کرتی ہے اور پھر گھر والوں کی مدد سے اسے نکاح پر دباؤ ڈالتی ہے۔ نمبر 4، زیبائش۔ ڈرامہ زیبائش ٹیلی ویژن پر ایک اور مقبول ڈرامہ ہے جس میں کچھ عجیب و غریب موڑ ہیں۔ ڈرامے میں نوشابہ اپنے خالہ کے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کر دی گئی، جو واقعات اس وجہ سے بنے اور انتہائی ناقابل یقین اور چونکا دینے والے ہیں۔ دیکھنے والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ڈرامہ ایسا موڑ دے گا۔ یہ تازہ ترین ڈرامہ سیریل تھا جس نے کہانی کو نئے انداز میں پیش کیا۔ ڈرامے میں شادی کا مذاق اڑایا گیا جیسے کہ شادیاں اور طلاق کردار کی زندگی میں روزمرہ کا واقعہ ہو۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ ہی ڈرامے میں سنسنی پھیلا دی جاتی ہے اور ڈرامہ سیریل زیبائش بھی ایسا ہی تھا جس میں لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ایکٹرز بھی اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ نمبر 3، ملالے یار۔ ملالے یار ایک اور بے حد کمال کا ڈرامہ تھا جس نے ایک ایسی حالت میں جبری نکاح دکھایا کہ کس طرح ایک طاقتور جاگیردار ایک لڑکی پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، حالانکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس آدمی سے بچنے کے لیے اپنی طاقت سے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ جب مولوی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا گیا، بالآخر اسے تسلیم کرنا پڑا۔ نمبر 2، مقدر۔ مقدر انڈسٹری کے کچھ بہترین اداکاروں کے ساتھ ایک اور ڈرامہ ہے جس نے زبردستی نکاح کو معمول بنایا۔ جب ایک پراثر جاگیردار اور سیاستدان ایک نوجوان لڑکی سے پیار کرتا ہے، پہلے وہ اپنے خاندان کو اپنی بیوی بنانے پر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب یہ کام نہیں ہوتا تو اسے اغوا کر لیتا ہے۔
اغوا کے بعد یہ لڑکی رائما قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ نکاح کرے گی۔ نمبر 1، قصہ مہربانوں کا۔ قصہ مہربانوں کا بھی ایک کنٹریکٹ میرج ہے جس میں پچھلے 10 سالوں سے رخصتی نہیں ہو سکی۔ کہانی رومانس، سسپینس، جذبات اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ہے۔ ماورا حسین نے خوبصورت اور باصلاحیت اداکار احسن خان کے ساتھ جوڑی بنائی۔ احسن نے ڈرامہ سیریل قیامت اور اڈاری جیسا کردار کیا۔ وہ مراد علی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ماورا حسین مہربانوں کا کریکٹر پلے کر رہی ہیں۔ احسن خان اور ماورا حسین کی ڈرامہ سیریل آنگن میں ایک ساتھ نظر آئے۔ شوبز انڈسٹری کے ابھرتے ہوئے سٹار نعمان اعجاز کی بیٹی ڈرامے کا حصہ بنتی نظر آئیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بلاک باسٹر ڈرامہ جیسے کہ زیبائش اور دیوار شب میں بھی کام کیا۔ ایم ڈی پروڈکشن کی پروڈیوس کردہ اس ڈرامے کی اداکاری کو سراہا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل کو معروف مصنفہ فاخرہ جبی نے لکھا ہے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔